بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ قرآن حکیم سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج ہم 11ویں پارے پہ پہنچ آئے ہیں اور 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خالی ذہن ہو کے اس کتاب عظیم کو پڑھیں، اور اگر اس سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ خیالات یا ہمارے ہاں کچھ تعلیمات ہوں، ان سب کو ہم قرآن کی کسوٹی پہ پرکھیں، اور قرآن جس چیز کو کہتا ہے، جو حکم دیتا ہے، جو بات کہتا ہے، وہی ہم تسلیم کریں۔ تو 11واں پارہ جو ہے، اس میں سورہ جو توبہ ہے، جو 10ویں پارے میں شروع ہوئی تھی، وہ اس میں جاری ہے۔ اس کے بعد اس میں سورہ یونس ہے اور سورہ ہود کی جو ہے وہ 5 آیات ہیں۔ مضمون جو 10ویں پارے میں چلا آ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے گئے، کچھ لوگ اس میں نہیں جا سکے، اور جب آپ مدینہ طیبہ پہ واپس پہنچے تو بہت سے ایسے لوگ تھے، منافقین خصوصاً، جو جہاد میں نہیں جا سکے تھے بغیر کسی عذر کے، اور وہ جھوٹی قسمیں کھا کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ مسائل تھے اس لیے ہم نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا کہ اب ان کے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام حالات جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ اور یہ جو ایک بہت بڑا غزوہ ہوا تھا، غزوہ تبوک، جو کہ بہت دور تھا مدینہ سے، آپ کو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آپ ان کی طرف جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت یا نظر نہ کریں، اب ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد آیت جو ہے وہ 98 ہے اس سورہ توبہ کی۔ اس میں جو عرب کے بدو ہیں، اعراب ہیں یا دیہاتی لوگ ہیں، ان کے 2 طبقات کا ذکر ہے کہ ان میں ایک طبقہ تو جو ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، لیکن دوسرا طبقہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو بہت جو ہے وہ کوفت ہوتی ہے، وہ اس کو تاوان، اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم پہ ایک بوجھ ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمانوں پہ برے دن آئیں، اور تاکہ وہ یہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں وہ نہ دیں۔ اس کے بعد آیت 100ویں آیت ہے 100، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے جو اس میں جنہوں نے پہل کی، اس میں انصار اور مہاجرین، ان کا ذکر کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی اتباع کرتے ہیں رضامندی سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سند عطا کی ہے جنت کی۔ پھر 101 آیت میں یہ کہا گیا کہ مدینہ کے گرد و نواح میں اور مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو منافقین ہیں۔ پھر آیت 103 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لیجئے، اور ان کے تاکہ اس سے ان کا تزکیہ نفس ہو، اور بے شک آپ کی جو دعا ہے ان سب کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ پھر 107 آیت میں بتایا گیا کہ مدینہ میں جو منافقین تھے انہوں نے اپنا ایک مرکز بنایا، اس کو انہوں نے نام مسجد کا دیا، اور قرآن میں اس کا نام بھی ہے مسجد زرار۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب رسول پاک یہاں پہ ایک دفعہ نماز پڑھ جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گی، اس کی ایک حیثیت بن جائے گی مسجد کی، اور پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سازشیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ سازشوں والی جگہ ہے، مرکز ہے، آپ نے یہاں پہ نہیں جانا، اور کوئی بھی ایسا نیک کام اگرچہ ہو لیکن ان کی نیت غلط ہو تو وہ بھی اس زمرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 111 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے جو جان اور مال ہیں وہ خرید لی ہیں جنت کے بدلے، اور ان کے لیے جنت کی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 112 میں تو اہل ایمان کی جو خوبیوں کا ذکر ہے، ان میں یہ ہے کہ وہ زندگی کے سفر میں جہاں بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا غلط قدم اٹھ گیا ہے، اس سے وہ سیدھے راستے پہ آتے ہیں، یعنی وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو خدا نے انہیں دیے ہیں ان پہ پورا جو ہے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اپنی تمام صلاحیتیں جو ہے وہ اس دین کے پروگرام کی کامیابی کے لیے وہ لے کے آتے ہیں۔ پھر اب وہ کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو ہے وہ بس نہیں بنایا، اس مقصد کے لیے وہ دنیا کا سفر کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے سامنے وہ جھکے ہوتے ہیں، پورے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہیں، اور ان سے
روکتے ہیں جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جن کے جان و مال خدا نے لیے ہیں، اور آگے جا کے ایک آیت آئے گی بھی کہ اللہ کے دوست کون ہیں، تو اس کو آپ اس وقت تک ذہن میں رکھیے۔ پھر 118 آیت میں غزوہ تبوک کے حوالے سے دوبارہ بات ہوئی ہے۔ اس میں کچھ تو منافقین تھے جو نہیں گئے، جنہوں نے بہانے تراشے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی کچھ وجوہات تھیں، اور اس میں 3 لوگ ہیں ان کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ نام قرآن نے نہیں لیے، لیکن ان کے نام حضرت کعب بن مالک ہے، بلال بن امیہ ہیں، اور مرارہ بن ربی ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے پھر اس توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل ان کی توبہ جو ہے وہ قبولیت کی منزل کو پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے بعد آیت 124 میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے یہ مخلص مومنین کے ایمان کو تقویت پہنچاتی ہے، اور منافقین اور جو منکرین ہیں ان کے کفر اور نفاق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سورہ توبہ جو ہے وہ اس 11ویں پارے میں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس جو ہے وہ یہاں شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ بھی مکہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس کی 109 آیات ہیں، وہ ساری آیات اس 11ویں پارے میں ہیں، اور اس میں ابتدائی اس سورہ کی ہوتی ہے کہ کائنات کی جو تخلیق ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا، ان کی منزلیں مقرر کیں، اور تاکہ تم برسوں کا حساب جو ہے وہ بنا سکو۔ تو یہ وہ آیات اس طرح کی آتی ہیں جو دعوت غور و فکر دیتی ہیں، جو کائنات کو اس کے رموز کو جاننے کے لیے دیتی ہیں۔ اور پھر اس کی آیت 3 میں ایک مرتبہ پھر وہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ 6 دنوں میں بنایا۔ تو ایکچولی دن کی بجائے 6 ادوار یا 6 مراحل جو ہے وہ زیادہ موزوں ہیں۔ جب کائنات تھی نہیں تو اس وقت تو ظاہر دن رات کا تصور نہیں تھا، تو ایام کا عربی میں جو بہت سے مفسرین نے ترجمہ جو ہے وہ مراحل یا ادوار کی صورت میں کیا ہے۔ اور پھر ایسی نشانیاں پیدا کی ہیں جن میں جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے، اور اس میں کہا گیا کہ اختلاف اللیل والنہار کے رات اور دن کس طرح بنتے ہیں۔ اور پھر 9ویں آیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں جہاں بھی آئی یہ بات، یہ دونوں لفظ کٹھے آئے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے کئی ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ کیا غیر مسلم جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو غیر مسلم کی بات تو الگ رہی، مسلمان جو ہے وہ بھی اگر آمنوا وعملوا الصالحات کے اس تناظر پہ پورا نہیں اترے گا تو جنت کا وعدہ تو ان کے لیے جن کے جو یہ دونوں شرائط کو پورا کریں، قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد آیت 11 میں بتایا گیا ہے کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد واقع ہو جائے، لیکن ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ پھر آیت 15 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت کے سامنے جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس میں رد و بدل کر دیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں کچھ رد و بدل ہو جانا چاہیے، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ فرما دیں کہ جو بھی میری طرف وحی آتی ہے مجھے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں اگر اس میں کوئی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کے مزید ریفرنس ہے 68/9 17/74۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت 15ویں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ میری طرف جو وحی آتی ہے میں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، بلکہ میں خود بھی اس وحی کے مطابق چلتا ہوں۔ اور اگر ہم غور کریں تو قرآن حکیم میں کم سے کم 13 مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ اسی طرح کا مضمون ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود اس وحی پہ چلتا ہوں، میں اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، وحی جو ہے خدا کی طرف سے آتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن حکیم پہ وحی پہ چلتے تھے، اگر ہم بھی قرآن حکیم پہ چلیں گے تو اسوہ حسنہ پہ چلیں گے، اور سنت رسول پہ جو چلنے کی ہماری خواہش ہوتی ہے وہ بالکل پوری ہو جائے گی۔ جب اس کے بعد اس 11ویں پارے میں جو سورہ یونس ہے اسی کی آیت 18 میں کہا گیا ہے کہ
کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر اپنے باطل جو معبود ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں جو ان کو کسی قسم کا نفع یا نقصان نہیں دے سکتے۔ اور پھر آیت 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور آیت 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو اجر ملے گا، اور جو برائی کا ارتکاب کرتے رہے ہیں دنیا میں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر سورہ یونس کی 57 آیت میں بہت ہی خاص پیغام دیا گیا قرآن حکیم کے حوالے سے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جو ہمارے سب کے لیے جو ہے وہ ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کے بعد جو اگلی 58 آیت ہے اس میں کہا گیا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ ہی، کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ کو یہ قرآن حکیم ملا ہے، اور ملنے کے بعد آپ کیا کریں، فل یفر ہو، کہ اب آپ جو ہے وہ اس کا جشن منائیں، کیونکہ یہ تمہارے لیے جو ہے اگر سمجھو تو تمام دنیا کی دولت جو ہے اس سے بہتر ہے۔ تو یہ جو 58 آیت میں اور 57 میں کہا گیا ہے کہ قرآن حکیم کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن ملنے پر جو ہے وہ جشن مسرت منانا چاہیے۔ تو ہم ایکچولی جو عید الفطر مناتے ہیں بنیادی طور پہ قرآن جو ہے وہ اس کے ملنے پہ مناتے ہیں۔ قرآن جو ہے رمضان میں جو ہے وہ نازل ہوا، اور جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے بعد عید آتی ہے، تو عید میں ہم جو ہے وہ جشن مسرت مناتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو جواز ہے وہ بھی اسی آیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی کہ جشن مسرت منایا جائے، تو قرآن ملنے پر اگر جشن مسرت ہے تو صاحب قرآن جو ہے ان کے ملنے پہ بھی جشن مسرت ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ اس حوالے سے خود مزید غور فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت 63 ہے جس میں اللہ کے جو دوست ہیں ان کا ذکر ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کی شان بیان کی گئی ہے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا ان کو رنج اور ملال نہیں ہوگا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور تقوی پہ کاربند ہیں، اور ان کی دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور بہت کامیابیاں ہیں۔ تو اللہ کے جو دوست ہیں یہ ان کا ذکر ہے۔ اولیاء اللہ کوئی خاص گروہ نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نے جو فرمایا ہے جن باتوں سے رکتا ہے وہ رک جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور قرآن میں بہت سی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، کچھ مواقع گزر گئے ہیں، کچھ آئندہ بھی آئیں گے، آپ ان سب کو جمع کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، تو اس فہرست میں جو لوگ ہوں گے وہ وہی اولیاء اللہ ہیں، اور اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 68 میں فرمایا گیا ہے کہ ان منکرین نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے یہ آپ کو پتہ ہے اہل کتاب میں یہ ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، وہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب سے بے نیاز ہے، اور ان کے جو یہ باطل دعوے ہیں ان کے پاس اس کی کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں ہو سکتی۔ اور اسی سورہ یونس کی آیت 59 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ صحیح کہ جو رزق ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے پھر تم نے خود ہی اس کو حرام اور حلال ٹھہرانا شروع کر دیا، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور اگلی آیت میں کہا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے قیامت کے دن ان کا برا حال ہوگا۔ تو یہ جو 59 آیت ہے سورہ یونس کی یہ بڑی اہم ہے۔ اکثر لوگ حلال حرام کے معاملے میں اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ حلال حرام قرآن نے متعین کر دیے ہیں، اور حلال حرام کرنے کی اتھارٹی اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مقرر کر دیے ہیں ان کے بعد کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کسی اور چیز کو حرام یا حلال میں جو ہے وہ تبدیلی کرے۔ اس لیے جب بھی حلال حرام کی ہم بات کریں ود ریفرنس کرنی چاہیے کہ اس کا قرآن حکیم میں کون سا ریفرنس ہے، قرآن کے فلاں ریفرنس کے تحت یہ حلال ہے، فلاں کے تحت حرام ہے۔ کیونکہ اپنی رائے آپ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ مطلقاً کہتے ہیں حلال حرام تو اس کا مطلب ہے آپ تمام جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے پابندی عائد کرتے ہیں، اور یہ اتھارٹی اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حرام حلال جو ہے وہ ٹھہرایا ہے، اور وہ سب جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مزید اس میں کسی قسم کی ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد جناب آیت 71 ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا ذکر آتا ہے، اور بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اور پھر اس میں جو 90 آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ اس سمندر کو پار کرایا، لیکن جب فرعون کا لشکر اس میں پہنچا تو وہ غرق ہو گیا، اور جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا بیکار ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک اعمال بھی کرنے، کچھ کرنے بھی ہیں۔ جب موت ہو رہی ہو واقعہ، اس وقت ایمان لانا جو ہے وہ کسی قسم کا فائدہ مند نہیں تھا، اور یہ کہا کہ اے فرعون جب وہ تم غرق ہو جاؤ گے، تمہارے اس جسم کو ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ رکھیں گے۔ اور دیکھیے قرآن کی یہ بات بھی سچ ہے، آج بھی اس کی جو فرعون کی جو حنوط شدہ جو مورتی ہے، یہ ممی ہے، وہ وہاں پہ مصر میں موجود ہے، بہت سے لوگوں نے وزٹ پہ دیکھی بھی ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی سورہ یونس کی آیت 109 میں کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے آپ اس کا اتباع کریں۔ تو دیکھیں یہ ایک مرتبہ پھر وہی مضمون آ گیا جو اس سے پہلے گزرا تھا، کہ یہاں بھی کہا گیا وَاتَّبِعُوا مَا يُوحَىٰ کہ اے رسول آپ اس وحی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف آ رہی ہے، اور ثابت قدمی سے رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ جناب سورہ یونس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اب 11ویں پارے میں سورہ ہود کی صرف 5 آیات ہیں، اور یہ سورہ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور ان ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور پھر یہی کہا ہے کہ بالآخر تم سب کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ 11ویں پارے کا خلاصہ، اس کے اہم مضامین سے ہم نے آگاہی حاصل کی ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے، کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی 12ویں پارے کے جو خلاصہ ہے، مضامین ہے، اس کے ساتھ اس ولاگ میں۔